بن کے چلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر سلام یا زینب رضی اللہ تعالی عنہ خصوصی ٹرانسمیشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، اب وہ لمحات اور وہ وقت آن پہنچا ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق ناظرین کرام 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعے کے روز کربلا ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام اصحاب اور اہل بیت کے وہ سرکردہ افراد، جن میں بالخصوص حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے بازو کٹنے کے باوجود علم اسلام گرنے نہ دیا، حضرت علی اکبر، علی اصغر، شہزادہ قاسم، اون محمد، حبیب ابن مظاہر اور دیگر جتنے اصحاب تھے اور اہل بیت کے جگر کے ٹکڑے تھے، وہ سب کے سب قتل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں ناظرین کرام کہ جب امام علی مقام آخری لاشیں کو بھی لے جا کر خیام کے پاس رکھ چکے ہیں اور اب خود بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے ناظرین کرام جو کئی برسوں پہلے آسمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کربلا کی زمین سرخ ہو گئی، آسمان پر سرخ اور کالے بادل امڈ آئے، ہر طرف اشک بہائے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، وہ امام جسے رسول سونگتے بھی تھے اور چومتے بھی تھے، ظالموں نے پیچھے سے وار کر کے، کیونکہ امام علی مقام سجدے میں تھے اور ان کی گردن کاٹنے کے لیے آگے آنے کی بھی کسی نے کوشش نہیں کی اور سجدے میں ہی آپ کا سر کاٹ دیا۔ پیچھے سے آپ کا سر کاٹا گیا، اور جب سر کاٹا جا رہا تھا ناظرین کرام تو تکلیف دہ جملے اس وقت مورخ نے رقم کی اور تحریر کر لی، اور تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، بڑی دردناک ہوتی ہے، اس سے کچھ چھپتا نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنی کوششیں کر لیں، بنو امیہ کے دور میں چاہے جتنی کوششیں کی گئی ہوں تاریخ کو بدلنے کی، لیکن تاریخ کبھی بدلتی نہیں ہے، چھپتی نہیں ہے۔ اور خولی بن یزید کے یہ جملے آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ جب وہ سر کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا تو سنان بن انس نے اس سے یہ کہا اپنے گھوڑے سے اتر کر کہ تیرے ہاتھ بیکار ہوں، جلدی کیوں نہیں کرتا، ہماری عصر کی نماز نکلے جا رہی ہے۔ اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جن کے گھر سے نماز ملی، جن کے گھر سے قرآن ملا، جن کے گھر سے عبادات ملی، جن کے گھر سے حج ملے، زکوٰۃ ملی، اسی امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اس وقت، یعنی یہ جو وقت ہے، کربلا میں کاٹا جا چکا ہے۔ اور اب تھوڑی دیر کے بعد جو قیامت، اصل قیامت جسے میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، علامہ صاحب میری تصحیح کر دیں، مرزا صاحب میری تصحیح کر دیں، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اصل کربلا تو ان شہداء کے لاشیں گرنے کے بعد بپا ہوئی ہے، جب نبی زادیوں کی چادریں کھینچی گئی ہیں۔ اور وہ چادریں ناظرین کرام، جب میں یہ بیان کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی چادریں کھینچی گئی ہیں کہ جنہوں نے نہ کبھی کسی نامحرم کو دیکھا اور جنہیں کبھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا، ان کی چادریں اتاری گئی ہیں، ان کے سروں سے ردائیں اتار کر انہیں کوفہ اور شام کے بازار میں پھیلایا گیا ہے، اور یہ مناظر بھی ابھی آسمان میں دیکھنے ہیں۔ یہ سب کچھ بھی 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوا۔ بچوں کو تماچے مارے گئے، ظلم کیا گیا، جو کچھ بھی ظلم یزید اور اس کے گماشتے کر سکتے تھے وہ ظلم انہوں نے کیا۔ ابن زیاد کے حکم پر، یزید کے حکم پر، شمر کے حکم پر، عزرا کے حکم پر، حرملہ کے حکم پر جو کچھ بھی کیا گیا، ناظرین کرام وہ آپ کی تاریخ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور تاریخ نے اسے رقم کیا۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، اور آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا یہ نفس ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ہم یقیناً آج آپ سب سننے کے لیے بےتاب و بے قرار ہیں۔ اور ہم ان لمحات میں کہ جب مختلف مقامات پر اور ہمارے چینل پر بھی شام غریبہ نشر کی جائے گی، اس سے پہلے ہم آپ کو ضرور یہ بتائیں گے کہ یزید کے ساتھ کیا ہوا، اور جن لوگوں نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ ستم کیا، یہ ظلم کیا، ان کے ساتھ پھر تاریخ نے کیا ظلم کیا، اور کس طرح سے ان کو اذیتیں دے دے کر جس کے وہ مستحق تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا ناظرین کرام
کہ بہت کم ان کو اذیتیں دی گئیں، وہ اس سے کہیں زیادہ کے مستحق تھے، اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ جو ان کا حق تھا انہیں قتل کیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کو، ان کے نواسے کو، ان کے گھر کو ویران کیا تھا، اور امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی ظلم کے ساتھ شہید کیا تھا۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بھی تھوڑی دیر پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر فضل احمد صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے دو ایسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نائب امیر جماعت اہل سنت سندھ ہیں، خطیب اہل سنت ہیں، اہل بیت اطہار سے آپ کی محبت، آپ کا پیار آپ کے چہرے سے بھی آیا ہے، اور آپ کی گفتگو میں وہ موتی ملتے ہیں ناظرین کرام کہ جنہیں ہم اگر اپنے عشق کی لڑی میں پرو لیں تو شاید ہمارا عشق بھی کامل ہو جائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام رحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج میں موتی نہیں لائے ہوں، آنسو لائے۔ نہ زیاد کی وہ جفا رہی یا یزید کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مرکزی محرک آل پاکستان شیعہ ایکشن کمیٹی اور مرکزی صدر متحدہ علماء محض پاکستان۔ آپ نے اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹے کے کھونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت قابل احترام ہیں، ہم جب بھی گزارش کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں، مرزا یوسف حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاجی گرامی پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب تک کالر ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، ہم علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو اب وقت گزر رہے ہیں، یعنی عاشورہ بھی، یعنی شب عاشور بھی گزر گئی، اور اب عاشورہ بھی ایک طریقے سے گزر چکا ہے کیونکہ عصر ہو چکی ہے میدان کربلا میں۔ علامہ صاحب یہ جو بڑی بے دردی کے ساتھ لاشیں گرائے جا رہے تھے، سر کاٹے جا رہے تھے، اور یعنی ابن زیاد نے تو یہاں تک کیا کہ جب سب کو مار چکا تو اس کے بعد اپنے جو جہنمی اس کے سپاہی تھے ان کی اس نے نماز جنازہ پڑھی اور ان سب کے سر کاٹ کر لے گیا، اور یہ بھی اس نے گوارا نہیں کیا کہ ان کو سپرد خاک کر دیا جاتا، اور یہ شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ظلم کیا گیا ہے علامہ صاحب، یہ ذرا بتائیے گا، ان کے کہاں پہ نہیں ہاتھ اس وقت، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی لرزہ طاری نہیں ہوا، راشا طاری نہیں ہوا کہ کس کا سر کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ روایات نہیں معلوم تھیں؟ کیا ان کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ امام علی مقام کے اس سر مبارک کو سرکار چوما کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے، انہیں اپنے دوش پہ بٹھاتے تھے، پھر بھی انہوں نے ظلم کیا؟ ہر غامر کے غیر آباد جو کہتے ہیں عمرات الارض، ہر غامر کے عامر حسین ہے، اور ملت بیضا کے یوسف حسین ہے۔ واہ! نماز روزہ تو یہ یاد رہا تھا، لیکن اس کی روح ان سے نکل گئی تھی۔ وہ جس قدر ظلم ہوا، ظلم بھی اپنے کمال پہ تھا اور صبر بھی اپنے کمال پہ تھا، اور جیسا کہ عرض کرتے ہیں کہ صبر ہو نہیں سکتا جب تک جب نہ ہو، اس طرف سے جب شدید تھا، اس طرف سے صبر مزید اور مزید مزید تھا۔ یہ عصر کا وقت تو واقعی وہ وقت ہے جس وقت اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشہ بطول۔ یہ آج ڈاکٹر صاحب کس کا خون بہا ہوا ہے؟ وہ نماز پڑھاتا، وہ خدمت کرتا، یہ وہ خون ہے جس سے مسلمانوں کا صدقہ حرام ہے۔ یہ کیسا خون، پاکیزہ خون ہے۔ اللہ اکبر! کربلا کے میدان میں کیسا خون ہے؟ یہ وہ پاک خون ہے کہ مسلمانوں کے پاک مال سے پاک صدقہ بھی اس خون پہ حرام۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! تم نے اہل بیت کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے خون رسول کو کیا سمجھا ہے؟ ظاہر ہے کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بہت بیمار ہوتا ہے اور جانکاری کا عالم ہوتا ہے، اسے خون دیا جاتا ہے۔ جب ملت اسلامیہ دم مرگ پہنچی اور اسلام جسد اسلام کب کمانے لگا تو وقت پڑی، ضرورت پڑی خون کی، تو پھر خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا، خون کی کیا تطبیق کی انہوں نے؟ اسلام جب کمزور ہوا، کب کپانے لگا تو ضرورت پڑی، خون کی ضرورت پڑی تو خون میچ کیا جاتا ہے، جس کا خون ملتا ہے جس کا خون ملتا ہے۔ اللہ اکبر! بہت گہری بات، جس کا خون ملتا ہے۔ واہ واہ! وقت میں جب دیکھا تو رسول سے خون اگر کسی کا ملتا تھا تو حسین کا خون ملتا تھا۔ یہ خاندان نبوت کا خون تھا جو رسول کا خون تھا، وہ نور دید رسول تھے، وہ جگر گوشہ بطول تھے۔ امام حسین اللہ تعالیٰ ان کے خاندان، کسی نبی، لاکھوں نبی گزرے ڈاکٹر صاحب، کسی ایک نبی کے بھی خاندان نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے قربانی دی ہے۔ اور جگر گوشہ رسول ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آپ کی اولاد کی اولاد اللہ اکبر کربلا کے میدان ہے، اور کربلا کا میدان قیامت تک ایک سبق بنا ہوا ہے
کہ دیکھو تم زندگی کسی حصے میں ہو، عمر کے کسی حصے میں ہو، حق پہ قربان ہو جانا۔